خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کے آخری حصے اور سورۃ النساء کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں 5 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے فضائل۔ نمبر 2، باہمی اتفاق اور اتحاد۔ نمبر 3، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 4، 3 غزوات کی تفصیل۔ نمبر 5، کامیابی کے 4 اصول۔ اسی طرح سورۃ النساء کے ابتدائی حصے میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کے حق کے بارے میں تفصیل۔ نمبر 2، تعدد ازواج۔ نمبر 3، میراث کے مسائل۔ اور نمبر 4، محرم عورتوں کی فہرست۔ خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اول بیت بدی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعمیر ہوا ہے۔ پھر اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیم کی صورت میں۔ اسی طرح جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امان مل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ باہمی جوڑ اور فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفریقہ بازی نہ کرو۔ تیسرے نمبر پہ امت مسلمہ کی فضیلت اور اس کی اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ چوتھے نمبر پہ 3 غزوات کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلا غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ احد اور پھر غزوہ حمراء الاسد کی بات کی گئی ہے۔ 5ویں نمبر پہ سورہ کے اختتام پر کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حق کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو انسان کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا۔ دوسرا اصول ہے مصابرہ، یعنی دوسروں کی طرف سے حق کے راستے میں جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا۔ تیسرا اصول ہے مرابطہ، یعنی حق کے مخالفین کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونا۔ اور چوتھے نمبر پہ تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے، اور ان چاروں کا مجموعہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے پارے کا دوسرا حصہ جو کہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے، سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں 4 اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کا حق ان کو پوری ایمانداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک مرد کو بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ
میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں اور اس کے ورثاء کا ذکر کیا گیا کہ وہ کن کن کو وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پہ محرم عورتوں کی پوری لسٹ بیان کی گئی ہے، جس کے اندر مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بتیجیاں، بانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہویں، ان سب کو محرم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یعنی محرم وہ عورتیں ہوتی ہیں جن سے انسان کا، مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا اور جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس نامحرم عورتیں وہ ہوتی ہیں جن سے مرد کا نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے شرعی اعتبار سے پردہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم ان سارے نکات کی تفصیل کے بعد ان کا عملی زندگی سے تعلق ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت کا یہ وہ مبارک گھر ہے کہ جس کے اندر عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دے رکھی ہے وہ اس گھر کی ضرور زیارت کریں۔ جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں، اور جن پر حج فرض نہیں ہے وہ ویسے برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو عمرے کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ باہمی جوڑ۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل پہ غور کریں تو ان میں سے ایک مسئلہ آپس کی نا اتفاقیاں ہیں۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور امت مسلمہ مختلف فرقوں کے اندر بٹ چکی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا تقاضا یہ ہے، جس کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفریقہ نہ کرو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے، اپنے مسالک سے اور طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے بالا تر ہو کے اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور آپس میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے ہم ان کامونیلٹیز کے اوپر بات کریں، ان مشترکات کے اوپر بات کریں جن کی بدولت امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ غزوہ بدر اور احد اور حمراء الاسد کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، جس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہاد کرتے رہے ہیں اور جہاد قیامت تک ان پہ فرض رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے 313 نے 1000 کے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ چوتھے نمبر پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کی گئی کہ اب ہمیں یہ چاہیے، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے حلقہ اثر کے اندر، اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جب کبھی ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اسی طرح جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں برا جانیں، اور اس کو سب سے لویسٹ درجہ ایمان کا قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو ہمارے انڈر جتنے افراد آتے ہیں ان کی پراپر تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں۔ 5ویں نمبر پہ کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ حق کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کو برداشت کرنا، پھر مخالفین کی طرف سے جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ دشمنوں کے مقابلے میں اور کفار کے مقابلے میں ہمیشہ تیار رہنا، اسے مرابطہ کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا، اور جب یہ 4 صفات جمع ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں فلاح اور کامیابی کی طرف لے جائیں گی۔
اسی طرح سورۃ النساء کے اندر جو باتیں بیان ہوئیں ان میں سے پہلی بات یتیموں کا حق۔ اگر کسی کے زیر کفالت کوئی یتیم ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کے مال میں اور جو اس کی پراپرٹی ہے اس کو خرچ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے خصوصی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے تو وہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میراث کے مسائل ہیں کہ ورثاء اللہ رب العزت نے ان کے حصے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کے مسائل کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے، حالانکہ ان ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور ان قوانین کو توڑنا اور اپنے رسم و رواج کے مطابق وراثت تقسیم کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو وراثت کی تقسیم ہے اس کو پراپر احتیاط اور شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کریں تاکہ ہم اس گناہ عظیم سے بچ سکیں۔ اسی طرح جو محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہے، آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے تو عام طور پر اس میں بھی بے احتیاطی برتی جاتی ہے، خاص طور پہ کزنز کے معاملے میں یہ احتیاط نہیں کیا جاتا کہ یہ ہماری نامحرم ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ کون ان کے لیے محرم ہے اور کون ان کے لیے نامحرم ہے، اور جو نامحرم ہیں ان سے شرعی پردہ کرنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان سارے گناہوں سے بچنا ہے جو گناہ اس مکسنگ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔